تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام گزارے، اور اس کے بعد جب حالت آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے بار بار یہ دعا کی کہ اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں چند دن کا آپ کے قیام ہے، اب جانے والے ہیں، اور آپ کے آخری جملے میرے دوستو یہ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میرے دوستو، ہمارا باپ اگر بیوڑا ہو، شرابی ہو، جواری ہو، اگر آخری وقت میں ہم سے یہ کہہ دے کہ میرے بیٹے میری ایک وصیت پوری کر دینا، میرا ایک کام پورا کر دینا، میرے دوستو ہم تو ہمارے ماں باپ، بات آ گئی ہے میں کہہ دیتا ہوں چونکہ بات سے بات نکلتے جا رہی ہے، بعض نوجوان بچے، میں اپنی کانوں سے سنا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ بعض بچے کہتے ہیں کہ اپنے باپ کو، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے اب تک کیا کیا، بنایا کیا ہے آپ نے، جبکہ بیچارہ باپ جوانی سے لے کے بڑھاپے تک بھلا دیا اپنے آپ کو، اس کی ہڈیاں گل گئی ہے کماتے کماتے۔ ایک باپ سے پوچھو کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو پالنے کی کتنی بڑی ذمہ داری اس کے پر ہوتی ہے، اور جب باپ کے سامنے جوان بیٹا یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، اس باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ایک ایسی باپ تھا، جب اس کو یہ معلوم پڑا کہ میری اولادیں اس طریقے سے کہہ رہی ہے تو جل بھن گیا تھا وہ، اس نے لطیفے کے طور پہ سن لیے، اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا میری ایک وصیت ہے، اس کو پورا کرنا، تم لوگ بار بار یہ کہتے ہو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو لہذا میرے مرنے کے بعد وصیت کو پورا ضرور کرنا۔ مر گیا، اس نے بتا دیا تھا، اور جب بیٹوں نے اس پرچی کو کھولنے کے بعد اس نے دیکھا کہ باپ نے وصیت نامہ یہ لکھا ہے کہ بھائی یہ چونکہ بار بار تم لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے کچھ کیا نہیں، میرے لیے کچھ بنایا نہیں ہے، لہذا میرے مرنے کے بعد اس گھر کو کھودا جائے اور اس میں سے خزانہ تمہارے لیے میں نے بہت چھپا کے رکھا ہے، نکال لینا۔ وہ سارے بیٹوں نے مل کے گھر کو کھودنا شروع کیا، کیونکہ بیٹے جو نوجوان ہوتے ہیں نا آج کی تاریخ میں، وہ تو خود بے روزگار رہتے ہیں، ماں باپ کے کندھے کا سپورٹ بننے کے بجائے ان کے اوپر ہی ظلم زیادتی کرتے ہیں، ان کو ہی تانے کستے ہیں، تو وہ سب بے روزگاری یہاں وہاں محلے میں لفقے لنجے بنے ہوئے تھے، بائکوں پہ بیٹھ کر سگریٹ پھونک رہے تھے یہاں وہاں پن پٹیوں پہ، اور لگ رہا تھا کہ بہت بڑے باپ کی اولاد ہے، فیس بک پہ اپنی فوٹو ڈالنا، یہ کرنا وہ ساری، میں ایک تصویر کھینچ رہا ہوں جیسے آج ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان جو بے روزگاری میں اپنی زندگی گزارے تھے، باپ کو تانے دے رہے تھے، باپ کی وصیت ملنے کے بعد ان لوگوں نے گھر کو کھولنا شروع کیا، سارے گھر کھود ڈالے، وہ ساری دیواریں توڑ ڈالی، آخر میں ایک پرچی ملی، باپ نے اس پہ لکھا تھا کہ بیٹا اس گھر کو دوبارہ بنا لینا، تم لوگ دوبارہ اس گھر کو بنا لینا، تب پتہ چلے گا کہ باپ نے تمہارے لیے کیا کیا تھا۔ تو میرے دوستو، میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد آپ یہاں یہ میں کہہ رہا تھا کہ وصیت آپ کی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ کی وصیت تھی کہ دیکھو کمزوروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا اخلاق کے پیش آنا، ان کی مدد کرنا، اور دیکھو نماز کو مت چھوڑنا، یہ آپ کے دو جملے وصیت تھی پوری امت کو۔ یہاں رام مندر کے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی بھی وصیت ہے، عرب کے وہ مسلمانوں کو وصیت ہے، تمام مسلمانوں کو یہ وصیت میرے دوستو لازم ہے، اس کو تمام مسلمان پورا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کا یہ عالم ہو گیا تھا، آواز نہیں نکل رہی تھی، آخری وقت میں بالکل میں نے سینے سے کان لگایا، اس سینے کی آواز سے ہلکی آواز آ رہی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت سے کہنا نماز قائم کرے، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لین دین میں معاملات صاف کرے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے میرے دوستو، صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی، روتے تھے دہاڑے مار مار کے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں اگر رونے کی اجازت ہوتی تو آج سے زیادہ رونے کا کوئی دن ہے ہی نہیں۔ وہ دن کون سی تھی؟ 12 ربیع الاول۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جشن ہے نا، وہ شعر کیا لگایا لوگوں نے بھائی بہت ساری جگہوں پہ، بینر پہ، یہاں وہاں، سوائے ابلیس کے کوئی جشن، سوائے ابلیس ہی جشن نہیں مناتا، باقی سارے لوگ جشن مناتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ بہتان ہے، فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اگر رونے کی اجازت ہوتی ہم رو رو کر مدینہ کی گلیوں کو بھر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ کون سی تاریخ تھی؟ 12 ربیع الاول۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا جیسے لگتا تھا کہ یتیم ہو چکے ہیں، وہ ان کا کوئی سہارا دینے والا ہی نہیں ہے۔ دنیا نے انفرادی یتیمی دیکھی ہوگی، لیکن میرے دوستوں مدینہ میں لوگوں نے اجتماعی یتیمی دیکھی ہے، اجتماعی بے سہارگی دیکھی ہے کہ کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ کو آپ پڑھیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیا عالم تھا۔
خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔